حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے، زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے، ہے یہ فرمان مظہر کے دل کی صدا، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، حسین 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 حسین۔ رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، فرش مجلس پہ کس کی کسی یزید کی یہ اوقات ہے ہی نہیں، حسین تیرے مقدر میں مات ہے ہی نہیں، بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کے شاہ کی طرف، بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کے شاہ کی طرف، سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ناظرین اس وقت موجود ہیں اس وقت ایلیویٹ ٹی وی کے ساتھ بریڈ فورڈ میں الحسینیہ امام بارگاہ سے جو جلوس ازاں یوم عاشور کا برآمد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام ناظرین کو تعزیت پیش کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیشہ کی طرح ہزاروں جو محبان اہل بیت ہیں وہ یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں اور لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں سوز آپ انداز دیکھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ گریٹ ہاٹن روڈ پہ یہ اب ہوتا ہوا وہاں پر اختتام ہوگا جہاں سے اس کا آغاز ہوا، یعنی حسینیہ امام بارگاہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشور کائنات کا غمگین ترین دن، جس میں نہ صرف عرش والے رو رہے ہیں، آسمان والے بھی رو رہے ہیں۔ یہ دن اتنا غمگین ہے کہ جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے حسین کو رلایا اس نے مجھے رلایا۔ امت نے یہ حدیث نہیں سنی تھی کیا؟ کربلا میں حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، کربلا میں حسین کو ذبح کر دیا گیا، نہ صرف حسین کو ذبح کر دیا گیا، حسین کی آل کو بھی ذبح کر دیا گیا، حسین کے اصحاب کو ذبح کر دیا گیا۔ کیا دشمنی تھی حسین سے، کیوں نہ سمجھ سکے حسین کو؟ کیا ظلم ڈھا دیا کربلا میں کہ آسمان بھی رو رہا ہے، زمین والے بھی رو رہے ہیں۔ کیا نہیں سمجھ آئی کہ حسین و منی وانا من الحسین کا کیا مطلب ہے؟ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ سے کیا محبت نہیں تھی؟ کیوں رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا؟ آج یہ عزادار بریڈ فورڈ کی ان گلیوں میں جلوس لے کر نکلے ہیں، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ امت حسین کو سمجھ نہیں پائی، امت نے بے دردی سے حسین کو شہید کر دیا۔ آج بھی حسین والے 1400 سال سے سڑکوں پر نکلتے ہیں، بتاتے ہیں کون قاتل ہے، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، کون طاغوتی طاقت کا کون طاغوتی طاقتوں کو لے کر آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی حسینیت زندہ ہے تو آج بھی یزیدیت سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیں حسین والے ہیں جو یزیدیت سے لڑ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی حسین سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ جو بھی حسینی ہے یہ کربلا کا درس ہے، یہ کربلا کی طاقت ہے کہ ہم حسینی ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے اور امام حسین کی
خاطر اپنی جان دینا تک گوارا کرتے ہیں۔ آج کے روز عاشور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام شیعہ سنی بھائیوں کو، امام حسین کے پرچم تلے آ جائیں، یہ موقع ہے، ایک ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، آپس کی نفرتوں کو بھلا دیں۔ امام حسین نے شہادت صرف شیعوں کے لیے نہیں دی تھی، امام حسین نے شہادت انسانیت کے لیے دی تھی۔ آئیں ایک دوسرے کی نفرتوں کو ختم کریں اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ دشمن کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ یقیناً امام حسین السلام کی قربانی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نسل بعد نسل اس پیغام کو اپنی نسلوں میں منتقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں، مگر امام حسین السلام کی جو بھوک اور پیاس، شدت، مصائب کی شدت، پے در پے جنازوں کو اٹھانا، جنگ کرنا اعداء کے ساتھ، اور اس ریگستان کے اندر بے یار و مددگار ہونا، اس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ صرف کوشش کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین السلام مولا آپ کے خیمے کے میں ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے اور ہماری دعا یہی ہے، ہماری آرزو یہی ہے کہ ہماری زندگی کی شام آپ کی رکاب میں اور آپ کے خیمے میں ہو۔ اسی خیمے میں ہم نے آنکھ کھولی اور اسی خیمے میں ہم اپنی زندگی کی شام کر دیں، اس کے سورج کو غروب کر دیں۔ امام حسین السلام قال ابا عبداللہ قال ابا احرار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام حون علی ما نزل بانہ بعین اللہ۔ امام حسین السلام نے فرمایا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے قلب کے اوپر کیا گزر رہی ہے، مجھ پر کیا نازل ہو رہا ہے، وہ مصیبت عظمیٰ، وہ مصیبت کبریٰ جو میرے قلب کے اوپر نازل ہو رہی ہے، تو جانتا ہے، یا حسین ابن علی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو۔ اور ایک نفسیاتی طور پہ بات بھی ہے کہ جس شخص کو جو بھی مبتلا امتحان ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اس کے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی جان سکتا ہے، یا پروردگار جان سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ امام حسین السلام نے فرمایا، تو جانتا ہے پروردگار میرے قلب کے اوپر کیا کچھ گزر رہا ہے، کیا مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ اور یہ اسی کی صدا ہے جس طرح سے قرآن نے کہا، تم ہمارے ذکر کو زندہ کرو، ہم تمہارے ذکر کو زندہ رکھیں گے۔ جو اس کا ذکر کرتا ہے پروردگار اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا۔ آج اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت یزید سوچ سکتا تھا کہ اس پیغام کو، جس کو وہ دشت کے اندر، ایک صحرا کے اندر، جہاں پر اس نے پورا گھیرا ڈال کے وہ چاہتا تھا ختم کر دے، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ سید الشہداء کا ذکر مٹ ہی نہیں سکے گا، اور کربلا مرجع خلائق بن جائے گی، سونے کے گنبد چمکیں گے، پوری دنیا سے لوگ حاضری دینے وہاں ماتھا ٹیکنے آئیں گے، اور اس پیغام کو یہ عرب کے صحرا سے نکل کر، کربلا کے صحرا سے نکل کر پورے عرب میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس وقت مینچسٹر کے، اس وقت ہم برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ کے اندر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد، معصوم بچے، شیرخوار، بوڑھے، جوان، مستورات، خواتین، سب اس وقت یہاں پر، حتیٰ کہ مریض ویل چیئرز کے اوپر بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس پیغام کو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا یزید اللعین نے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کس خون کے ساتھ وہ کھیلنا چاہ رہا ہے، اور اس کے تاثیر کیا ہوگی اور اس کا اثر کیا ہوگا، اور یہ پیغام کہاں تک جائے گا۔ اور اس کو جتنا بھی اس کو دبایا گیا، جتنا اس کو روکا گیا کہ اس کو روکیں، یزیدی قوتوں کا کام یہ تھا، اتنا انفجار نور ہوا، اتنا ہی فاروق بھائی زیادہ بھڑکا، اور یہ اس کی تاثیر رہی ہے۔ اس کو جتنا انہوں نے کوشش کی اتنا یہ پھیلا اور پھیلتا چلا گیا، اور دنیا کے تمام بر اعظموں میں اس وقت جہاں جہاں پر بھی عاشورہ ہے، امام حسین السلام کی عزا منائی جا رہی ہے، پوری شان کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ امام حسین السلام کی عزا منائی جا رہی ہے۔ امام حسین السلام کے دل سے نکلے ہوئے یہ جملات کا اثر ہے کہ تو دیکھ پروردگار مجھ پہ کیا نازل ہو رہا ہے۔ پروردگار کا جواب ہے، نفس مطمئنہ میری طرف بیٹھا۔ یہاں مطلب وہی امام حسین السلام کی نے اپنا جو مشن تھا اس کو پورا کیا، اس پیغام کو پورا کیا، اور اپنی جان رائے حق میں دے دی اپنے پورے خانوادے کے ساتھ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کما حقہ ایک قطرہ، بالکل جس طرح سے ایک پورے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی مثال ہوتی ہے، ایک قطرہ ہی صحیح، مگر سید الشہداء آپ کے کیمپ میں کھڑے ہیں، اسی کیمپ میں اپنی جان دیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سعی کو، ہماری کوشش کو آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ شبیہ ذوالجناح ہے، وہاں پر بھی آپ کو دیکھے گا کہ رش ہے، جو عزادار ہیں وہ ذوالجناح سے اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ کی طرح دیکھ لیں، ایک کیونکہ تھوڑا سا یہ ڈھلوان والی ایک سڑک ہے، گریٹ ہارٹن روڈ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلا سرا ہے جو جلوس کا وہ کدھر ہے،
اور پیچھے جو خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ وہاں پر ابھی انتظار میں ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں حسینیہ امام بارگاہ کی طرف. تو یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا موسی بھائی، جو ذوالجناح ہے ایک جسے کہتے ہیں نا محبان اہل بیت، ہر اس ذی روح سے محبت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. شوہر اللہ کا احترام تو ویسے ہی واجب ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے جس نے محبت کا اظہار کیا. تو اس ذوالجناح کی تاریخ، اس ذوالجناح کا جو ایک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جو والہانہ پیار ہے، محبت ہے، کیسے الفاظ میں آپ اس کو بتائیں؟ ہاں، بہت خوبصورت سوال ہے فاروق بھائی، اور یہ سوال بنتا بھی تھا کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے. اگر میں اس پر کراس کوشچن کروں فاروق بھائی، میں اس پر کراس کوشچن کروں، اس سے آپ نے کہا کہ ذوالجناح کیا، اگر میں کہوں کہ یہ مسجد کیا ہے، کیونکہ مسجد شاعر اللہ ہے. تمام مسجدیں مسجد نبوی نہیں ہیں، مسجد نبوی کا عکس ہے، مسجد نبوی کی شبیہ ہے. تو ہر وہ چیز جس نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے جس کو دیکھ کے خدا کی یاد آئے، اسلام زندہ ہو، وہ شاعر اللہ کہلاتا ہے. ذوالجناح کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ اس مرکب کے اوپر، اس سواری کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کربلا کی جنگ لڑی، آپ گئے، آپ بار بار شہداء کے جنازوں کو کس طرح سے لے کر آئے ہوں گے، تاریخ اور مقتل ہمیں بتاتا ہے. ہم ذوالجناح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا کا وہ منظر، ذوالجناح کا زخمی ہونا، جس طرح سے ذوالجناح کے پیروں پہ رنگ لگایا ہوا ہے، اس کی پوری شبیہ بنائی ہوئی ہے، کس طرح سے ذوالجناح کو تیر لگے، جس طرح سے امام حسین السلام پہ حملہ ہوتا تھا. اور بار بار یہ بھی کہا جاتا تھا کہ رسول کا ذوالجناح ہے، حسین کو سواری سے گراؤ اور ذبح کر دو، مگر ذوالجناح کو جو ہے وہ اس کو دیکھو کچھ نہ کرنا، کیونکہ یہ رسول کی سواری ہے. یعنی رسول کا فرزند ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے. رسول کے فرزند کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف فروج کیا ہے، تو وہ تو ان کو تو واجب القتل سمجھتے ہیں. مگر اتنے احمق لوگ ہیں کہ جن سواری پر وہ سوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سواری، تو اسے کچھ نہ. مطلب عجیب قسم کا دین، عجیب قسم کی منطق، عجیب قسم کے خوارجوں کا ذہن، اور آج بھی موجود ہے، اسی طرح کا مائنڈ سیٹ موجود ہے. تو ذوالجناح کو دیکھ کے فاروق بھائی وہ کربلا کا منظر یاد آتا ہے، اس لیے جس طرح سے علم ہے، تعزیے ہیں اور تمام چیزیں ہیں، یہ اس میں یہ جو شاعر اللہ ہیں ان کو اسی لیے تبرک کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور جلوس میں رکھا جاتا ہے کہ ان کو دیکھ کر وہ دن سن 61 ہجری کا دن یاد آئے. اس کے علم کے ساتھ بنی ہوئی مشق دیکھ کر جناب رقیہ بنت امام حسین السلام، جن کو ہم عرف عام میں اپنے ہندوستان پاکستان میں جناب سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی پیاس، شدت پیاس، بچوں کی علتش کی صدائیں ہمارے جو ہے وہ ہم نے تاریخ میں جو پڑھا وہ ہمارے ذہن میں ابھریں کہ علم کے ساتھ جو مشق ہے، تو یقیناً مشق کو کوئی لے کر بھی گیا تھا، اور اس مشق کو پانی بھر کے لانے میں ان کے بازو بھی قطع ہوئے تھے. تو جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کی وہ جرأت و ہمت، وہ حمیت، وہ اطاعت کہ دریا پہ پہنچ کے گھاٹ پہ قبضہ کیا مگر ایک گھوٹ پانی نہیں پیا، اور مشق کو، سوکھی ہوئی مشق کو گھاٹ کے اندر ڈال دیا کہ وہ تر ہو جائے، اور اس کو سینے سے لگا کے لائے، یہاں تک کہ دونوں بازو قطع بھی ہوئے اور سر پہ گرز جو ہے وہ پڑا، اور اس کے بعد سر بکھر گیا اور خیام میں سید الشہداء کے پانی نہیں پہنچ سکا. تو شاعر اللہ جو ہے علم کے ساتھ لگی ہوئی مشق بتاتی ہے کہ امام حسین السلام کے بچوں کی پیاس، وہ مشق بتاتی ہے جناب ابوالفضل العباس السلام کی شہادت. علم بتاتا ہے کہ یہ ہاتھ اونچا ہے اور یہ کبھی جھکا نہیں، سر کٹ سکتا ہے مگر سر جھک نہیں سکتا. تو یہ تمام جو شاعر اللہ ہیں جس کو دیکھ کر یاد آئے کہ جس نے اسلام کو زندہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے اسلام کا بیمہ کر دیا. اب مسلمان تو کہیں خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں کہیں نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ تھا سن 61 ہجری سے پہلے، سن 61 ہجری کے بعد اسلام کو خطرہ نہیں ہے. مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے. اسلام کا بیمہ کر دیا. سید الشہداء نے اپنی جان دے کے، مولا ابوالفضل عباس اسلام نے اپنی جان دے کے، اہل بیت کے اپنا خون اطہر دے کے اسلام کی کو جو ہے اس کی آبیاری کر دی. اسلام کو کبھی قیامت تک خطرہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا وارث، اس دین کا وارث پردہ غیبت میں ہے. انشاءاللہ پروردگار ان کو ہمیں دعا ہے کہ اس نے ظہور دیں جلد از جلد، پوری دنیا ان کے نور سے جگمگا اٹھے، تمام قرۂ ارض جو ہے وہ ان کے نور سے جھلملا اٹھے، اور امن کا پیغام، شانتی کا پیغام، دیانتداری کا پیغام، انسانیت کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام جو ہے وہ عام ہو جائے. اسلام کا پیغام، غلبہ اسلام یعنی غلبہ امن، غلبہ رواداری، بھائی چارے کا جو ہے وہ دور ہو.
جو غلبہ اسلام کے نام پر مختلف تنظیمیں بنا کے بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے لوگوں کے گھر جلا ڈالنا، لوگوں کے سر تن سے جدا کر دینا، نہ اسلام کے غلبے کا مقصد ہے امن کا غلبہ، قانون کا غلبہ، کہ ظالم اور یعنی مظلوم کی حکومت کا دور، ظالم کے ختم ہو جانے کا دور. تو یہ وہ تمام چیزیں اس وقت بات شروع ذوالجنہ سے ہوئی تھی. ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر کربلا یاد آئے، وہ جنگ یاد آئے، وہ مارکا یاد آئے، اسلام کا بچنا یاد آئے، اسلام کا قیامت تک مضبوط ہو جانا یاد آئے، وہ ان کو جو ہے وہ شاعر اسلامی کہتے ہیں، اور ذوالجنہ اس میں سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ پہچان ہے. یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. روز عاشوراء ہے اور نہ جانے کتنی جگہ سرزمین کربلا حسین کا غم. یہ وہ واحد غم ہے جو مجھے اور آپ کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. ہم پورے سال اس روز عاشوراء کا انتظار کرتے ہیں. امام حسین کی محبت، یہ جو عشق ہے، یہ انسان کو میدان عمل میں رکھتا ہے. اس وقت یہاں گرمی کی شدت ہے یہاں، لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو غم حسین میں اپنے آپ کو غرق کر کر محبت حسین سے سرشار ہو کر اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم اس وقت جہاں پہ بھی موجود ہے، جس زمین پہ بھی موجود ہے، لیکن غم حسین وہ ہے جس کے لیے کسی جگہ کا ہونا، کسی خاص فکر کا ہونا، کسی خاص مذہب کا ہونا تعلق نہیں رکھتا. ہر وہ باضمیر انسان جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، خدا نے جس کے ضمیر کو زندہ رکھا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے. شاعر نے کیا کہا تھا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ایک وہ وقت ہے جب امام حسین اسی وقت عصر عاشور سے ہم سب سے قریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. عصر عاشور کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جب امام نے صدا بلند کری تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد اس صدا پہ نہ جانے کتنے عزادار، کتنے زائر حسین لبیک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لبیک کہتے ہوئے امام حسین کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب آپ کا گھر جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریڈفورڈ میں جلوس کے راستے میں یہ ہمارے عراقی مومنین، عراقی بھائیوں نے موقف لگایا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہیں، فروٹس ہیں، کیونکہ بہت معصوم بچے جو ہے وہ جلوس میں شامل ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہاں کے حساب سے تو بہت ہی ہائی ہے، بالکل پاکستان جیسی گرمی ہے اس وقت. جو ہے وہ بعض جگہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ جیسے اے سی جو ہے وہ راستے میں موٹر ویز پہ صحیح ورک نہیں کر رہا تھا، اس قدر گرمی ہے یہاں پر. اور یہاں کے لوگوں کے لیے اور یہاں جو لوگ بچے پیدا ہوئے ان کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فروٹس، مختلف چیزیں بچوں کے لیے، مشروبات، ٹھنڈا پانی، یہ سب دستیاب کیا. یہ موقف بالکل جس طرح سے مشایا کے اندر راستے میں موقعات ہوتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے یہاں پر مومنین کے لیے موقف لگایا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ اس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے
عراقی بھائیوں کی طرف سے پرچم عراق کا پرچم عراق کا جو ہے وہ یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے ان کے موقع کے اوپر. میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ سامنے جو ہے یہ عراق کا پرچم بھی سامنے ہے. تو یہ تمام ہے یہ اپنے ہمارے بھائی جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں معاملین کے لیے راستے میں. اور اس طرح سے مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ لوگ ہیں اپنے حسب حیثیت جو ہے وہ کوئی پانی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی مشروب بانٹ رہا ہے. پوری کے جو ہے وہ راستے بھر جو ہے وہ جلوس اضحیٰ کے راستے میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں. سجاد بلا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا ایک باری سر میں بیدا سجاد بلا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا باری سر میں سجاد بلا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا میں کو کیوں مظلوم دہے کوارے میں کو کیوں مظلوم دہے کوارے رخسار ذرا جمعائے میرا وعدہ ہے ولنا روتا ایک باری سر میں کبا بیدا سجاد بلا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا حسین تجھ سے محبت پر فیصلہ ہوگا. حسین تجھ سے محبت پر فیصلہ ہوگا. ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف, ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف. حسین منی و نا من الحسین. یہ عزاداری جو ہے یہ حسین علیہ السلام سے یکجہتی اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار تو ہے ہی ہے, لیکن یہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام سے مودت اور عقیدت ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے. تو مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اب جلوس آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی آخری منزل کی جانب جا رہا ہے. یا قائم آل محمد لبیک یا زہرا. یہ ناظرین دیکھیں کس طرح سے برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں اور جو نظم و ضبط ہے اس جلوس کا, اور ہمیشہ کی طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جلوس اضحیٰ دیکھ لیں, ان کا نظم و ضبط جو طریقہ کار ہے یہ مثالی ہوتا ہے. لیکن آج کے اس دور میں کچھ نامعقول لوگ, ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں, جس میں ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھی ایک ٹویٹ تھی ایلون مسک کی مانچسٹر جلوس میں, انہوں نے اس کی ایک تصویر شیئر کی ہوئی تھی بلا تبصرہ, اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غالباً یہاں پر کوئی شریعہ لا یا مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ یہاں کی مقامی کمیونٹی کے لیے شاید کوئی خطرہ ہے. لیکن یہ یقین دلایا جانا چاہیے یا بلکہ ان لوگوں کی مذمت ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کی تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام جو شیعان اہل بیت ہے انہی کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ محبت, یکجہتی اور اخوت کا پیغام دیتے ہیں. تو یہ قابض ہونے کی کوئی کوشش نہیں ہے, یہ تو دلوں میں اترنے کی کوشش ہے. یہ اپنی جو ایک قربانی ہے, ایک حقیر سی جو ایک حاضری ہے وہ لگانے کی کوشش ہے. تو یہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے خائف کرنے کی کوشش یا ان کے یہ تعصب کا جو اظہار ہے اس کی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں.
اور یہاں کی برطانوی حکومت کا ہمیشہ سے ہم شکر گزار ہوتے ہیں، یہاں کے منتظمین کا ہمیشہ سے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے آزادی اظہار رائے، اپنی مذہبی آزادی ہے، سیاسی آزادی ہے، جو بھی جس کے کوئی بھی عقائد ہے، کوئی بھی مذہب ہے، ایون کوئی مذہب نہیں بھی ہے، وہ یہاں پر آزادی ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں۔ تو ایک ہمارے پاس ایک اور محب اہل بیت ارشد قاضی صاحب موجود ہیں، ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ قاضی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 1448 ہجری 10 محرم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ بریڈ فورڈ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کو فرصت دیتا ہوا ہماری مائیں بہنیں بھائی میڈیا تمام جو ان کے دلوں میں انسانیت ہے وہ سب پرسہ امام حسین علیہ السلام کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہے، اور رسول وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہ جلوس، جو یزید یہ سمجھتا تھا کہ اس نے کربلا کی صحرا میں امام حسین علیہ السلام کو جنگل میں شہید کر دیا ہے، وہ ان کا نام و نشان مٹا دے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر کے نمائندے تھے، وہ اللہ کے نمائندے تھے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ظالم سے نفرت اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مظلوم پکارتا ہے، وہ اس کا جو رہنما ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی انسانیت پھوٹ رہی ہے، اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، جہاں بھی انسانیت ہے ان کا بانی اور ان کا محسن حسین ابن علی ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی ہمارے پیارے بھائی جناب فاروق نظر صاحب اور موسوی صاحب جو ہر سال امام حسین علیہ السلام کے اس جلوس کو کوریج دیتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں یہ حاضری لگواتے ہیں اور اپنا حق سمجھ کر، اور اب یہ ان کے آباء و اجداد کا ان کی تاثیر کا اثر ہے، جنہوں نے ایسے نوجوان پیدا کیے جو امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو، جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ حسین علیہ السلام کے نانا کا ہے، وہ کلمہ لانے والے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کلمے کو بچانے والے ہیں۔ اس کا پرچار دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہ پہ وشواس ہے سارے سنسار کو، کوئی بھی دھرم ہو کوئی پرچار ہو،